السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو نازی سیکرٹ چینل۔ اور آج میں آپ کے پاس لے کے آئی ہوں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ جو کہ حضرت لقمان علیہ السلام سے منسلک ہے اور ان کے بیٹے سے منسلک ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ایک نصیحت کی کہ بیٹا ہر حال میں صبر کرو، اور یہ ہے کہ اگر تم پر کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، تو اس بات کو سمجھو کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہوگی، اور کبھی بھی کوئی بھی پریشانی آئے تو وہ حق میں بہتر ہی ہوتی ہے۔ تو ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے حضرت لقمان علیہ السلام سے کہا کہ میرا اتنا دل برداشتہ نہیں ہے، جگر گردہ نہیں ہے کہ اگر مجھ پر کوئی مصیبت آ جائے تو میں اس کو اپنی جو ہے وہ خیر سمجھوں۔ میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، کیونکہ مصیبت جب آتی ہے تو انسان ایسا سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے پھر حکیم لقمان جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ایک سفر پہ لے کر جاتے ہیں اپنے ساتھ، اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں کس طرح اپنے بیٹے کو جو یہ سمجھا سکوں کہ مشکل وقت آنے پر انسان کو کیسا ریئیکٹ کرنا چاہیے، اور وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک ریگستان سے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف رواں ہوتے ہیں کسی موقع پہ، تو راستے میں جو ہے وہ ایک مومنٹ ایسا آتا ہے، گرمی کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ ان کے پاس جتنا پانی ہوتا ہے وہ پانی سب ختم ہو جاتا ہے، کھانا جو ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ان کا سفر جو ہے ابھی اسٹل باقی ہوتا ہے۔ تو حکیم لقمان جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ دور کہیں پہ ایک دھواں سا نظر آ رہا ہے اور سایہ نظر آ رہا ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں کہ وہاں چلتے ہیں، کیا پتہ ہماری خوراک کا مسئلہ حل ہو جائے، ہمیں وہاں سے کھانا میسر ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی وہاں پہ آبادی ہو یا کوئی سایہ ہو۔ جب وہ سائے کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں تو حکیم لقمان کا بیٹا، اس کے پیروں میں کچھ بہت زور سے ایک درخت کی ٹہنی جو ہے وہ چپ جاتی ہے، اور وہ اتنی زور سے چپ جاتی ہے کہ وہ پیروں کو چیرتی ہوئی چلے جاتی ہے۔ تو درد کی شدت کی وجہ سے حکیم لقمان کا بیٹا جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو حکیم لقمان بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھ کے اور رونے لگتے ہیں، اور وہ کیا کریں گے۔ تو اتنی ہی دیر میں ان کے آنسو جو ہے وہ بیٹے کے منہ پہ گرتے ہیں، تو بیٹا ہوش میں آ جاتا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو بیٹا یہ کہتا ہے کہ دیکھیں ہم پر کتنی بڑی مشکل آ گئی، کتنی مصیبت آ گئی ہے، آپ تو کہتے تھے کہ جو ہے اگر کوئی مصیبت ہم پر آ جائے تو ہمیں جو ہے وہ اس میں ہمارے لیے کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی بھلائی ہوتی ہے، اور اب آپ خود جو ہے وہ رو رہے ہیں۔ تو یہ سن کے جو ہے یہ سن کر حکیم لقمان تھوڑی دیر کے لیے کسی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ باقی اب میں کیا کہوں اس بات پہ۔ تو کہیں سے وہ نظر دوڑاتے ہیں تو اب وہ جو ہے جو ان کو سائے دار چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اب وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، جو دھواں اڑتا ہوا دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ تو وہ کچھ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ کہاں چلا گیا جو مجھے نظر آ رہا تھا، وہ ہمیں وہاں پہ اتنا سہارا مل جاتا، بیٹا زخمی ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، اور اب وہ جگہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو پھر وہ اپنی نظر تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی دور سے گھڑ سوار چلا آ رہا ہے، ایک آدمی سفید لباس پہنے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص جو ہے وہ ان کے پاس آتا ہے اور رکتا ہے مدد کے لیے۔ تو حکیم لقمان سے وہ پوچھتا ہے کہ حکیم لقمان آپ ہی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہاں بالکل، حکیم لقمان تو میں ہی ہوں۔ تو وہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ تو وہ گھڑ سوار حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ آپ کا بیٹا بھی آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام تھوڑا خاموش ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی ایک مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اور بس یہ ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اس پریشانی میں کیا کیا جائے، وہ یہ مجھ سے کہہ رہا تھا۔ تو وہ شخص گھڑ سوار حکیم لقمان سے کہتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ باتیں آپ کی سنی ہیں، آپ کے بیٹے کے ساتھ جو ہو رہی تھی، اور اب جو آپ سایہ جس کی طرف آپ جا رہے تھے اور جس دھوئیں کی طرف آپ رواں تھے، تو اب وہ اس لیے نظر نہیں آ رہا کیونکہ جو ہے وہ کوئی سایہ یا پھر کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی، وہ ایک گاؤں تھا جو کہ زمین میں دھنستا جا رہا تھا، اس گاؤں کو زمین میں دھنسایا جا رہا تھا۔ تو یہ ہے کہ آپ اس کی طرف نہ جائیں، تو یہ مجھے اس بات کا اللہ کی طرف سے علم ہو گیا تھا، اور اس وجہ سے اور میں نے جان بوجھ کے آپ کے بیٹے کے پاؤں میں وہ درخت کی ٹہنی چبوائی تھی، اور تاکہ آپ لوگوں چھوٹی مصیبت میں پڑ جائیں اور بڑی مصیبت کو آپ پہ آنے سے روک دیا جائے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ آپ کے بیٹا زخمی ہوا اور آپ لوگوں کا سفر جو ہے وہ رک گیا، تاکہ یہ ہے کہ کیونکہ آگے جو گاؤں دھنس رہا تھا تو وہ ایک بہت بڑی مصیبت تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بچانا چاہتا تھا، اسی لیے ایک چھوٹی سی زخم دے کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بڑی مصیبت سے محفوظ کر دیا۔
اور اس کے علاوہ پھر وہ شخص اترتا ہے اپنے گھوڑے سے اور اس کے بعد حکیم لقمان کے بیٹے کے پاؤں پہ ہاتھ پھیرتا ہے، جس سے جو ہے اس کا پاؤں پورا ریکور ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے کھانے کے برتن ہوتے ہیں، پانی پینے کا ہوتا ہے، ان پر بھی وہ اپنا ہاتھ پھیرتا ہے تو پانی کا مٹکا بھر جاتا ہے، کھانا سب۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ شخص وہاں سے جو ہے چلا جاتا ہے۔ تو وہ ایکچولی شخص نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی مدد کے لیے اور ان کے بیٹے کی مدد کے لیے۔ تو اس کہانی سے ہم نے سبق یہ سیکھا، بلکہ ہم نے کیا سیکھا، حکیم لقمان کے بیٹے نے سبق سیکھا اور اس کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق سکھایا گیا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت مشکلات میں ایک دم ڈال دیتا ہے، لیکن بے شک وہ کسی بڑی مشکل سے ہمیں بچا رہا ہوتا ہے اور اسی لیے ہمیں کسی امتحان میں ڈال دیتا ہے، اور اس امتحان میں بہت ہم جو ہے وہ لگ جاتے ہیں اور اسی میں ہی اپنا دعائیں وائیں سب شروع کر دیتے ہیں اور اپنی پرابلمس کا سلیوشن ڈھونڈتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت بڑی مصیبتوں سے بچا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی کہانی بہت پسند آئی ہو اور اس سے آپ نے سیکھا ہو، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ ایک نئے قصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔